الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم اللہ رب العالمین انسان کو بخشنے کے، معاف کرنے کے، دوزخ سے بچانے کے، جنت میں داخلے کے مختلف مواقع میسر کرتا ہے۔ وہ موقع بھی خود پیدا کرتا ہے، اپنے انبیاء کے ذریعے ترغیب بھی خود دلاتا ہے، پھر وہ توفیق بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں کے ساتھ بے پایاں محبت ہے۔ عمل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے اعمال پر اجر بڑے رکھے ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ شاید وہ چیزیں بیچنے جائیں تو کوئی خریدے بھی نہیں، اور اللہ رب العالمین کئی گنا اس کی قیمت کو بڑھا کر آپ سے وہ چیز خریدتا ہے۔ اب آپ کے عمل کی ویلیو کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ہاتھ جگہ، یہ انگلی درمیان والی کا اور یہاں سے لے کر کوہنی تک، یہ پیمائش میں ایک ہاتھ گنا جاتا ہے۔ فرمایا جنت میں اگر ایک ہاتھ جگہ میسر آتی تو یہ پوری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے وہ بہتر۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جنت کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی۔ پھر اللہ رب العالمین نے کچھ سیزن، کچھ موسم، کچھ اوقات، کچھ بندے، کچھ دعائیں، کچھ جگہیں ایسی رکھ دی ہیں کہ کوئی بندہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ سے جب فریاد کرتا ہے تو وہ بامراد لوٹتا ہے، اللہ اس کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ کچھ وقت ایسے ہیں ان گھڑیوں میں آدمی اللہ کے سامنے کھڑا
گڑ گڑائے، اللہ اس کی دعا کو پورا کرتا ہے۔ کچھ دن کچھ راتیں ایسی ہیں کہ بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ رب العالمین اس کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ کچھ وظائف، کچھ ذکر، کچھ تسبیحات ایسی ہیں کہ بندہ انہیں زبان پہ لائے اور پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نواز دیتا ہے۔ کچھ شخصیات ایسی ہیں جو اللہ سے مانگ بیٹھے تو اللہ انہیں رد نہیں کرتا۔ ان میں سے ماں باپ بھی ایک ہستی ہے جن کی دعاؤں کو اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس مہینے میں عام زندگی سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی طرف زیادہ راغب، حتیٰ کہ جبریل امین پورا سال آپ کے ساتھ دور کرنے نہیں آتے تھے پرانی مدینہ، لیکن رمضان میں آتے، آپ اپنا قرآن جبریل کو سناتے اور جبریل اپنا قرآن رسول اللہ کو سناتے۔ جس طرح دو حافظ اپنی منزل پکی کرتے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ دور فرماتے۔ گویا یہ ہمیں ترغیب ہے کہ اگر رمضان اللہ نے تمہیں مہیا کیا ہے تو اس رمضان میں قرآن سے جڑ جاؤ، مسجد سے جڑ جاؤ، تسبیحات سے جڑ جاؤ، ذکر اذکار سے جڑ جاؤ، راتوں کو اٹھنے کی عادت ڈال لو، تاکہ وہ جو پورا سال آپ کے کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے اور کسی طرح نہیں ہو رہے تھے، رمضان میں محض آپ کی دعا سے آپ کے وہ کام ہو جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ، ویسے تو آپ کا ہمیشہ رہتا تھا، لیکن نماز رمضان میں آپ کچھ نمایاں ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں۔ قیام میں لمبے لمبے، وہ جو 3 راتیں آپ نے تراویحاں پڑھائی، ان 3 راتوں میں بھی آپ نے الگ مثال ہے۔ حالانکہ آپ ساری رات عبادت کرنے کے قائل نہیں تھے، آپ فرماتے تھے اللہ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، سوو بھی، عبادت بھی کرو، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرو۔ یہ نہیں کہ سارا دن رات بندہ مصلی بچھا کے کھڑا رہے اور نہ اس کو گھر کی پرواہ، نہ اس کو دکان کی پرواہ۔ یہ اس طرح جو رہبانیت ہے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے بکھیڑے میں رہ کر پھر مجھے جانا۔ فرشتوں سے یہی چیز تو آپ کو افضل کرتی ہے کہ فرشتوں میں وہ خواہش ہی نہیں ہے، گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ بچتے ہیں تو کمال بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے اندر اللہ نے وہ مادہ رکھا ہے، پھر آپ بچتے ہیں، یہ وہ کمال ہے جو آپ کو فرشتوں سے ممتاز کرتا ہے، اور اللہ نے کیا فرشتوں سے ممتاز کیا۔ قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہیں آپ یاد کریں، جیسے سورہ بقرہ کا آخری جو 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل، اس سے جہاں سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ اللہ کے رسول سونے سے پہلے ضرور پڑھتے ہیں۔ سورہ ملک صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ ملک نہ پڑھ لیں، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ جو سورہ ملک ہے
30 آیات پر مشتمل ہے. اگر کوئی شخص دوام اختیار کرتا ہے، ان کو لازمی سونے سے پہلے پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے، لیکن اس کا ایک معمول یہ تھا کہ وہ سورہ ملک ضرور تلاوت کرتا تھا، ضرور پڑھتا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت سورہ ملک کو اللہ تعالیٰ ایک خاص صورت، خاص شکل دے گا. یہ آئے گی اور اللہ سے جھگڑے گی، اللہ سے جھگڑے گی کہ یہ بندہ روزانہ بلا ناغہ میری تلاوت کرتا، مجھے پڑھتا، مجھ سے محبت رکھتا، اور اب یہ جہنم میں جا رہا ہے. یا تو اسے معاف فرما، جنت میں داخل فرما، یا مجھے اپنے قرآن سے نکال. اتنی حجت سے بولی، یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا اس بندے کو واپس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھے گا اور اس بندے کو معاف کر دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھا. وہ جنازہ ایک صحابی رسول حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی کا. باپ بھی معاویہ ہے، بیٹا بھی معاویہ ہے. یہ وہ حضرت معاویہ نہیں جو ابو سفیان کے بیٹے، جو یزید کے والد، یہ وہ نہیں. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی بعد تھا. یہ معاویہ بن معاویہ المزنی ایک قبیلہ فوت ہوئے. آپ نے اس کا جنازہ پڑھا. آپ نے جنازہ پڑھایا تو جب سلام پھیرا، جبریل امین آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے آئے. آپ سمجھ گئے کہ جو جنازہ میں نے ابھی پڑھایا ہے معاویہ بن معاویہ کا، لگتا ہے کہ یہ کوئی اسپیشل آدمی ہے، کیونکہ جبریل ہمارے جیسے جنازوں میں شرکت نہیں کرتا، اسے بھیجا جاتا ہے اور اللہ بھیجتا. آپ نے فرمایا جبریل آج تم یہاں جنازے میں؟ عرض کی کہ اللہ کے رسول میں اکیلا نہیں آیا ہوں، اللہ نے 50,000 فرشتے میری قیادت میں معاویہ بن معاویہ کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجے. 50,000 فرشتہ آئے. آپ نے فرمایا جبریل کوئی اس پروٹوکول کی کوئی خاص وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں اس کی وجہ ہے. سنن بہقی کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا جب جبریل سے آپ نے پوچھا تو جبریل نے کہا کان یقرأ قل هو اللہ احد ماشیا جالسا راکبا قائما او قاعدا، کہ یہ بندہ سورہ اخلاص سے اتنی محبت کرتا تھا، سوار ہوتا، بیٹھا ہوتا، کھڑا ہوتا، چل رہا ہوتا، یہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں اس کا رتبہ اتنا ہو گیا ہے کہ آج جب یہ فوت ہوا ہے تو اللہ نے مجھے کہا کہ 50,000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ اس کے جنازے میں شرکت کر. صرف کچھ چھوٹی سی صورت ہے، توحید سے بھری. آپ بچوں کو یاد کرائیں، بیویوں کو یاد کرائیں، خود یاد کریں. اب آپ یہ بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر و بیشتر جو وظائف ہیں اس میں کاؤنٹنگ نہیں، گنتی نہیں.
الا ماشاء، بہت کم ہے جیسے فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 100 گنتی آپ نے پوری کی۔ اور یہ بھی دل و دماغ میں بٹھا لیجیے، پوری زندگی رسول اللہ کا کوئی بھی وظیفہ 100 کی تعداد سے زیادہ نہیں ہوتا، یہ دماغ میں بٹھا لیجیے۔ لوگ اکثر پوچھے رہتے ہیں نا جی، کسی مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ اس کو 500 دفعہ پڑھو یا اس کو 1000 دفعہ پڑھو، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ جب آپ گنتی کو 100 سے اوپر دیکھو، آپ سمجھ لو کہ یہ حدیث ہی نہیں، یہ حدیث ہی نہیں۔ ایک فارمولہ دماغ میں بٹھا لیں، رسول اللہ کا کوئی بھی وظیفہ 100 سے اوپر کا نہیں تھا، اور اگر 100 سے اوپر جاتے تھے تو گنتی نہیں کرتے، کاؤنٹنگ نہیں کرتے۔ اور کاؤنٹنگ نہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ذکر آپ جب زبان پہ جاری کرتے ہیں نا، تو آپ کے دماغ پہ اثر ڈالتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے، پریشر ڈالتا ہے۔ اسی لیے جو صوفی قسم کے لوگ ہیں انہوں نے نام رکھے ہوئے، یہ وظیفہ جلالی ہے، یہ جلالی ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے۔ یہ لوگ پھر جب تک بڑے سے اجازت نہیں لو تم اس کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ جلالی ہے۔ سب سے بڑا دیکھیے کائنات میں کائنات کا بادشاہ رب، اور اس کے بعد ہمارے رہبر رہنما محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی چیز انہوں نے ہمیں پڑھنے کو دی ہے تو ان کے بعد پھر کون ہے جو آپ کو اجازت دے گا؟ جب آپ نے ہمیں ایک چیز پڑھنے کو دی تو کاؤنٹنگ نہ کرنے سے دماغ پر بوجھ نہیں پڑتا، آپ تھکتے نہیں ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ ایک چیز رات کو پڑھنے بیٹھ جائیں، 1000 دانے کی تسبیح لے لیں اور جپنا شروع کر دیں، آپ کچھ دیر کے بعد دیکھیں کہ آپ کی زبان میں لکنت آنا شروع ہو جائے، زبان اٹکنے لگے گی، چلنا بند ہو جائے گی، آپ بھولنے لگیں گے۔ یہ اور جب آپ گنتی کے بغیر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ ایک چیز پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ گن ہی نہیں رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیدل سوار ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتا رہتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں امام تھے، وہ جب بھی کوئی سورت پڑھتے فاتحہ پڑھتے ہر رکعت میں، اور اس کے بعد جب دوسری سورت پڑھتے پھر آخر میں پھر سورہ اخلاص پڑھتے، پھر رکوع کو جاتے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے پہلے فاتحہ پڑھتے پھر سورہ اخلاص پڑھتے اور پھر کوئی سورت پڑھتے اور پھر رکوع میں جاتے۔ تو جو مقتدی تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یار یہ تیرا بڑا عجیب طریقہ ہے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتا ہے اور اس کے بعد آخر میں پھر قل هو اللہ پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ تو ایسا نہیں کرتے۔ جیسے اہل حدیثوں کو عادت ہوتی ہے نا، اس کی حدیث دکھاؤ، اس کی حدیث دکھاؤ، یہ کہاں لکھا ہے؟ اب یہی اعتراض وہاں کیا کہ اللہ کے رسول تو نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا بھی میں تو نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں امامت چھڑوانی ہے تو میں امامت چھوڑ دیتا ہوں، سورہ اخلاص پڑھنا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگوں نے رسول اللہ سے شکایت کی جا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت کی گئی، آپ نے بلوایا، آپ نے فرمایا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ حضرت جابر سے کہا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہر رکعت میں سورت کے بعد تو اسے کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے ایک ہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے محبت، مجھے اس سے محبت۔ آپ نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اب گویا آپ نے بھی تصدیق فرما دی
کہ تیرا کام ٹھیک ہے، تیرا کام ٹھیک ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد اور اس کی فضیلت ظاہر ہونے کے بعد ہم بھی اسے اگر اپنا زندگی کا معمول بنائیں، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ کچھ عمل ایسے ہیں اللہ کیا کرتا ہے، ایک ہوتا ہے مسکرانا، مسکرانا یہ ہنسنے سے تھوڑا نچلا درجہ ہے کہ آدمی کے فیس پر تھوڑی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے، آواز نہیں ہوتی۔ اور ایک ہے ہنسنا جس میں آواز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بعض بندوں کے بعض اعمال پر ہنستا ہے۔ مسکرانا بھی نہیں کہا، مسکرانے کے لیے لفظ تبسم ہے، جیسے چونٹی سلیمان علیہ السلام کی جناب میں ایک چونٹی نے بولا، بات کی، اور سلیمان علیہ السلام اس کی آواز سے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا من قولی، تبسم فرمایا۔ اللہ نے یہاں رسول اللہ نے اللہ کے لیے یضحک کا لفظ استعمال کیا، جیسے دعا بھی ہے کہ اگر کسی کو ہنستا دیکھو تو دعا دو، اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا رکھے، اللہ تجھے ہنستا رکھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض اعمال پر ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اور جنازے میں آپ نے بڑی عجیب و غریب دعا فرمائی حضرت طلحہ کے جنازے۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، اللہم الق طلحہ، اللہ تو طلحہ سے اس طرح مل، اس طرح ملاقات کر، اس طرح تو ملاقات کر حضرت طلحہ سے، تضحک کہ تو ہنستا ہوا ہو الیہ اس کے لیے، وَيَضْحَكُ الیک اور وہ ہنستا ہوا ہو تیرے لیے۔ یعنی اللہ تو طلحہ سے اس طرح مل کہ جب تم دونوں کی ملاقات ہو تو طلحہ کو دیکھ کے ہنسے اور طلحہ تجھے دیکھ کے ہنسے۔ یہ بڑی عجیب و غریب دعا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کے جنازے میں کی، اور آپ نے فرمایا یہ جو آدھی رات کے وقت اندھیرے میں جب سب سوئے ہوئے اندھیرے بندہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد وضو کرے، مصلی بچھائے، اور دل میں یہ کوشش اور خیال اور نیت ہو کہ میرا پتہ کسی کو نہ چلے سوائے رب کے، میرا پتہ کسی کو نہ چلے، اور پھر ایسی نیت کے ساتھ وہ عبادت کرے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک وہ عبادت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہنستا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا رہتا ہے اس بندے کی اس عبادت، کیوں کہ اس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دکھاوے کا جذبہ نہیں، 10 روپے بھی دیے تو موبائل سے تصویر بنوائی، کچھ نہیں، خالصتاً اللہ کو خوش کرنا مقصد ہے۔ اور جب بندہ خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ خود خوش ہوتا ہے، اسے بھی خوش کرتا ہے، اسے بھی خوش کرتا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید اسی مہینے میں نازل فرمایا،
محدثین، شارحین، مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں جو پورے قرآن کو محفوظ رکھا تھا اس کو یک بارگی رمضان مبارک میں، وہ بھی لیلۃ القدر میں، اللہ نے اس قرآن کو اتارا، آسمان دنیا پر اپنے ذمہ دار فرشتوں کے حوالے کیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا 23 سال میں رب العالمین نے رحمت عالم کے قلب اطہر پر 23 سال میں اس کو اتارا۔ کبھی پوری کی پوری صورتیں اتر آیا کرتی تھی، کبھی 10 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 18-20 آیتیں جب اترتی اللہ کے رسول کاتبین وحی کو بلاتے، ان صورتوں کو قرآن مجید میں فلاں صورت کے بعد یا فلاں صورت سے پہلے یا فلاں صورت کے بیچ میں فلاں آیت کے بعد اسے لکھ دیجیے، پھر کاتبین وحی اسے لکھا کرتے، گویا اللہ نے قرآن مجید کو یک بارگی رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر میں اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، پھر 23 سال میں تھوڑا کر کے ہماری ضرورت کے مطابق رب العالمین اسے اتارتا رہا۔ اللہ کے حبیب قرآن مجید پڑھتے، تراویح میں بھی پڑھتے، تہجد میں بھی پڑھتے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، وارما جایا کرتی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ اتنی بندگی کیوں کرتے ہو، اتنی مشقت میں خود کو کیوں ڈالتے ہو؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس رب نے مجھے اس قدر مقام اور مرتبے سے نوازا ہے، میں اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ ہمارے اوپر بھی یہ شکر گزاری بنتی ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر اللہ نے ہمیں موحد بنایا، پھر اللہ نے ہمیں سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اللہ نے ہمارا رشتہ قرآن سے بھی جوڑ رکھا ہے، مسجد سے بھی جوڑ رکھا ہے، دینداروں سے بھی جوڑ رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اس احسان کا بدلہ رمضان میں ضرور چکائیے۔ یہ رمضان آپ کے پاس اللہ کا مہمان بن کے آنے والا ہے، تاکہ جب یہ یہاں سے رخصت ہو جائے اللہ رب العالمین کو جا کر کے تعریف کرے، اے الہ العالمین جن بندوں کے پاس تو نے مجھے بھیجا تھا، مہمان کی بڑی عزت کرنے والے، بڑی تکریم کرنے والے۔ جیسے دنیا میں آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے کوئی رشتہ دار، کوئی دوست پنجاب سے ادھر آ جائیں کراچی میں، اور وہ ہفتہ 10 دن 8 دن یہاں رہیں، رکیں، اور آپ جناب ٹائم بے ٹائم پوچھیں بھی نہ کہ کھانا بھی ظاہر بات ہے، ایک بندہ پنجاب سے آیا ہے تو یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ کھانا کھاؤ گے؟ یہ عموماً وہی پوچھتے ہیں جنہوں نے کھلانا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہاں سے آیا ہے ٹھیک ہے آپ پوچھئے، لیکن جب آپ کو پتہ چلو آپ یوں نہ پوچھیں، یوں پوچھ لیں آپ کتنے بجے وہاں سے چلے تھے، وہ بتا دے گا میں صبح 8 بجے 9 بجے وہاں سے چلا ہوں، تو اب آپ کے پاس 2 بج رہے پہنچا ہے وہ، تو ظاہر بات ہے اب 8 بجے چلا ہے تو اگر زیادہ سے زیادہ کیا بھی ہوگا تو ناشتہ کیا ہوگا، کھانا تو نہیں کھایا۔ اب یہ پوچھتے رہتے ہیں۔ اب پھر وہ بندہ جب واپس جائے گا برادری والے پوچھیں گے فلاں 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 سے ملے تھے، کیا حال ہے ان کا؟ ٹھیک ہے ملے تھے، مگر ملنا نہ ملنا برابر، میرے جانے سے اس کو کوئی خوشی نہیں، ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھے، میں اتنے دن اس کے پاس رہا، کبھی چائے کا نہیں پوچھا، چائے بھی میں ہوٹل سے پیتا تھا۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ یاد رہ جاتی ہیں، یہ کھانا وانا کچھ نہیں ہوتا، یہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، انسان کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہات سے مدینے میں کچھ لوگ آیا کرتے تھے اور وہ دیہات کی چیزیں لاتے، دیہات کی، اور وہ کوئی اتنی قیمتی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب دیہاتی اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق اور دیہات کی کوئی چیز لے آئے، ٹھیک ہے لے آئے، اللہ کے رسول بڑا خوش ہو کر انہیں وصول کرتے، اور جب وہ جانے لگتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا کوئی گفٹ لے کر انہیں دے دیتے، وہ بھی خوشی خوشی لے کر چلے جاتے۔ تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ تحائف سے، لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، اور رمضان مبارک محبت بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ یعنی یہ ہم روزہ رکھ کے نعوذ باللہ اللہ پہ بھی احسان کیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بندوں پہ بھی، دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو دوسرا دکاندار گاہک کو بتا رہا ہوتا ہے بھائی تو جا تو رہا ہے اس کے پاس، خیال کرنا آج روزے سے ہے، یعنی کاٹ کھائے گا، زیادہ رعایت والی بات بھی نہیں کرنا، زیادہ ایسی ویسی بات نہیں کرنا۔ ہم نے روزے کو ایسا بنا لیا کہ جیسے یہ کوئی غضبناک چیز ہے، حالانکہ یہ تو رحمت ہے، یہ آپ کو اپنی بھوک پیاس یاد دلاتا ہے، اور جب کل کو کوئی فقیر کوئی سائل آپ کے دروازے پر آتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار کل میں نے روزہ رکھا تھا، شام تک تو میری حالت بڑی نگران ہو گئی تھی، اور یہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا، اس کی بھی حالت ویسی ہوگی۔ تو یہ دوسرے کا احساس پیدا کرتا ہے، دوسرے کی محبت پیدا کرتا ہے، چاہت پیدا کرتا ہے۔ تو آپ یہ جو رمضان المبارک میں جو روزہ ہم رکھتے ہیں، اگر آپ سے یہ چھوٹ جاتا ہے، مثلا صبح سحری میں آنکھ نہیں کھلی، نفلی روزہ بغیر سحری کے رکھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن فرضی روزہ اب آنکھ نہیں کھلی تو اب آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں ہے، اب آپ روزہ رکھیں، بغیر کھائے پیے رکھیں۔ ہاں نفلی روزہ ہے تو آپ نہ رکھیں، لیکن فرضی روزہ آپ نے ہر صورت رکھنا ہے۔ پھر یہ جو کیلنڈر آتے ہیں، اتنے بجے غروب ہے، اتنے بجے صبح صادق ہے، اس کیلنڈر کے مطابق اگر آپ کے پاس گھڑی صحیح ہے، کیلنڈر صحیح ہے، اور گھر میں بھی اور گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، سب کو ایک ٹائم رکھا ہوا ہے اور وہ صحیح ہے، تو اب جب وہ ٹائم ہو جائے، اذان کی آواز آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اب آپ کو اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ ٹائم ہوگا، غروب ہو جائے آپ روزہ کھولیں۔ اسی طرح صبح صادق ہو جائے، بعض دفعہ جنگل ہے، ویرانہ ہے، وہاں کوئی اذان ہی نہیں دے رہا، وہاں آپ روزہ کیسے رکھیں گے، کیسے کھولیں گے؟ اسی طرح ٹائم کے حساب سے۔ تو اصل بہترین طریقہ یہی ہے، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ میری امت اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگی جب تک افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کرتی رہے گی۔ اس جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ عصر کو روزہ کھول دے، جلدی کا مطلب ٹائم ہوتے ہی کھول دے، اور دیر سحری میں دیر کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نکلنے تک کھاتا ہے، دیر کا مطلب جیسے آخری ٹائم اس کا آ جائے وہاں تک جا کر روزے کو بند کرے، آخری ٹائم۔ اور یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے، کراچی میں خاص طور پر رات کے 2:30 بجے 3 بجے کڑھائیاں مڑھائیاں کھا کے ہوٹل سے آئیں گے، پھر ظاہر بات ہے 2:30 بجے کھائیں گے تو صبح تو 4 بجے نہیں، پھر سو جائیں گے، الارم لگائیں گے اذان کے ٹائم کا، اس ٹائم الارم بجے گا، اذان بھی اٹھیں گے، اور بیڈ کے پاس ہی جگ پانی کا رکھا ہوگا، آپ فٹافٹ پانی پی لیں۔ یہ تو اب آپ روزہ کھول رہے ہیں، اب رکھ نہیں رہے۔ اذان کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے کچھ شروع نہیں کرنا، ہاں اذان ہوتے ہوتے آپ تب وہ چیز کھا سکتے ہیں کہ مثلا آپ نے ابھی چائے کا کپ پکڑا تھا یا پھینی کا پیالہ آپ نے پکڑا تھا اور ادھر مؤذن نے اذان دے دی، اب حکم یہ ہے کہ اب آپ اس کو ختم کریں، لیکن نئی چیز آپ شروع نہیں کریں۔
یہ نہیں ہے کہ اندر کنڈی لگا لے اور کمرے کی بتی بجھا دے، اندھیرا ہو جائے، آپ سمجھے کہ رات ہے اور آپ کھاتے رہے، یہ مقصد نہیں۔ بس ٹائم ہو جائے، آخر تک آپ لے جائیں، ادھر آپ کا آخری گھونٹ ہو، ادھر اذان شروع ہو جائے، اب آپ کا یہ نہیں کہ بیچ میں وقفہ ہو، آپ پڑے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، الارم لگا کے اذان ہوگی تو آپ اٹھ کے پانی پیئیں، اب تو آپ روزہ توڑ رہے ہیں، رکھ تو نہیں رہے۔ روزہ تو آپ 2:30 بجے رکھ چکے تھے۔ شریعت کی منشا یہ ہے کہ آپ کا جو بھوکے پیاسے رہنے کا پیریڈ ہے وہ کم سے کم، یہ جو ہمارے ہاں ایک طبقے نے احتیاط کے نام سے ایک چیز پھیلائی ہوئی ہے، بالکل بدعت۔ احتیاط کرو، میاں مرتے ہو، سارا دن بھوکے پیاسے رہے ہو، اب 1.5 منٹ میں کیا تمہاری جان نکل، پتہ ان کو بھی ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے، لیکن احتیاط کیوں کرو؟ شک، یہ شک پتہ نہیں ان کے ایمان سے کب جائے، شک بھرا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی سورج کھڑا ہو۔ آپ کی گھڑی بتا رہی ہے سورج چھپ گیا، میری گھڑی بتا رہی ہے سورج چھپ گیا، مسجد کی گھڑی بتا رہی ہے سورج چھپ گیا، گھر کی گھڑی بتا رہی ہے سورج چھپ گیا، لیکن ان کا شک نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ یہ شک اور ایمان دونوں متضاد چیز ہیں، شک آتا ہے ایمان چلا جاتا ہے۔ آپ ایمان کو سلامت رکھیے، شک کو بڑھائیے، اور شک اسی طرح بھاگے گا، آپ یقین کریں۔ دوسری بات، اب یہ جو چاند دیکھنے کا معاملہ آئے گا، دیکھیں آپ بھی چاند دیکھیں، اس میں کئی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ شہادت سے، گواہیوں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے اور رؤیت ہلال اس کا اعلان کر دیتی ہے، تھوڑا دیر بھی ہو جاتی ہے، گواہیاں آنے میں، اس کی تصدیق کرنے میں لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ارے میاں 10 بجے کون سا چاند نظر آیا ہے، 11 بجے کون سا؟ 11 بجے چاند نظر نہیں آتا، چاند تو مغرب کے ٹائم ہی نظر آیا ہے۔ صرف شہادتیں پہنچتے پہنچتے اور شہادتوں کی تصدیق اور چھان بین کرنے میں یہ ٹائم لگ جاتا ہے، اتنا بے صبرا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول کے پاس، آپ تو کہہ رہے ہیں 11 بجے کون سا چاند نظر آتا ہے، مجھے بتائیے ظہر کو کون سا چاند نظر آتا ہے؟ اللہ کے رسول عید کا چاند مدینے میں عید کا چاند دیکھ رہے ہیں، کسی کو نظر نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر نہیں آیا، صحابہ کو بھی نظر نہیں آیا۔ دور کسی قبیلے میں لوگوں نے چاند دیکھا، مغرب میں چاند دیکھا، اونٹوں پہ سوار ہو، اب وہ یہ سمجھیں کہ ہم نے دیکھا تو مدینے میں بھی دکھا ہو، اور صبح اللہ کے رسول نماز پڑھائیں گے عید کی، تو ہم بھی آپ کے پیچھے عید پڑھیں گے۔ اب وہ اونٹوں پہ چاند دیکھ کے چل پڑے، ساری رات چلے، صبح نہیں پہنچ سکے، اور جب وہ پہنچے ظہر کا، اور مدینے میں چونکہ چاند نظر نہیں آیا تھا، اس لیے اللہ کے رسول روزے سے، صحابہ بھی روزے سے، صحابہ بھی روزے سے، آپ بھی روزے سے۔ اس قافلے والوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم تو عید پڑھنے کے لیے آئے، ہم نے اپنے علاقے میں چاند دیکھا اور جب ہی اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ اب آپ نے ظہر کو صحابہ میں اعلان کیا کہ روزہ کھول دو، عید ہم کل پڑھیں گے، چونکہ اب عید کا وقت نکل، روزہ کھول دو، عید کل پڑھیں گے۔ اب آپ جیسا کوئی ہو، میاں ظہر کو کون سا چاند نظر آتا ہے؟ ظہر کو کون سا چاند نظر آتا ہے؟ چاند تو اپنے ٹائم پہ نظر آیا، شہادت لیٹ پہنچی، گواہی لیٹ پہنچی، پہنچتے پہنچتے دیر لگ گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت سے یہ مسئلے سمجھائے۔ یہ ہمارے یہاں ایک عادت ہے نا، مثال کے طور پر اگر آج رؤیت ہلال کمیٹی بیٹھے گی اور فرض کیا چاند نظر نہیں آیا اور چیئرمین نے اعلان کر دیا کہ جی چاند نظر نہیں آیا، لہذا عید جو ہے وہ اتوار کو ہوگی، یعنی 2 مارچ کو ہوگی۔ ظاہر بات ہے آج اگر چاند نظر نہیں آیا تو اب عید اتوار کو ہوگی، پھر ہفتے کو چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ قمری مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہوتا۔ تو 30 دن جب پورے ہو جائیں گے پھر اگلے دن چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب آج اگر چاند نظر نہیں آیا اور اعلان ہو گیا کہ جی اتوار کو روزہ ہے، ٹھیک ہے، اب کل اتفاق سے چاند نظر آ گیا یعنی ہفتے، اور وہ تھوڑا موٹا ہو، دیکھو اللہ کے رسول چونکہ سچے رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں اور آخری ہیں، اس لیے آپ نے ذرا سا بھی ابہام نہیں چھوڑا، ہر بات کلیئر کر کے سمجھا دی۔ کل ہم نے دیکھا، آج نظر نہیں آیا، کل ہم نے دیکھا چاند نظر آ گیا لیکن تھوڑا موٹا ہے، تھوڑا روشن بھی زیادہ ہے، اور کچھ عموماً زیادہ دیر تک رک گیا، جو عموماً 8-10 منٹ میں 12 منٹ میں غائب ہو جاتا ہے، یہ ذرا 15, 16, 17 منٹ تک کھڑا رہا۔ اب ہم میں سے ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے دیکھا کتنا موٹا چاند ہے، یہ کل کا چاند ہے، یہ کل کا چاند ہے۔ کمیٹی نے جھوٹ بولا، سارے چشمے والے رکھے ہوئے، نظر کسی کو آتا نہیں ہے، اور اعلان کر دیتے ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا۔ ہم دیکھ کے چاند کو اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کل کا چاند ہے، یعنی کل آ گیا تھا اگرچہ ہمیں نہیں دکھ رہا، آج دیکھو کتنا روشن ہے۔ پہلی کا چاند کو اتنا بڑا ہوتا ہے بڑا، بابا جی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، دادا جی بھی کہہ رہے ہیں، نانا جی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہاں ہم نے تو اپنی زندگی میں پہلی کا اتنا بڑا چاند تو نہیں دیکھا۔ یہ ساری چیزیں شیطان آپ کو شک میں ڈالتا ہے۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ تم نے 29 کو چاند دیکھا اور چاند نظر نہیں آیا، 30 دن پورے کرو، اس کے بعد چاند اگر موٹا نظر آیا ہے تو یہ مت کہو کہ یہ کل کا چاند، یہ آج ہی کا چاند۔ اللہ کے رسول نے ہدایت کیوں؟ تاکہ شک نکل جائے، شک اس جگہ پر نہ آئے۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، آپ دل و دماغ میں بٹھائیں، قرآن و سنت سے رہنمائی لیں، شک کو دماغ میں جگہ نہ دیں، ایمان اور یقین کو کامل کریں، پھر اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ ہر مسئلے میں، اور روزے میں بھی یہی کہا، سفر میں ہو، بیمار ہو، چھوڑ دو۔ عورت ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کو ڈاکٹر نے کہا دودھ پلائے گی، اگر روزہ رکھے گی دودھ سوکھ جائے گا، نہ رکھے روزہ۔ اللہ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ پیٹ میں بچہ ہے، اگر ڈاکٹر نے کہا روزہ رکھے گی بچہ اندر سوکھ جائے گا، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اگر تو چھوڑ دے روزہ۔ اس کا ظاہر بات ہے بچے کے بعد پھر اس کا دودھ پلانے کی مدت 2 سال شروع ہو جائے، اس کا فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے، چاہے آپ 30 روزے کے بدلے 30 بندوں کو، غریبوں کو جمع کر کے ایک ساتھ کھلا دیں، چاہے ایک مسکین کو روز آپ 30 دن تک کھلاتے رہیں، جس طرح آپ کو اچھا لگے اس طرح آپ کریں۔ تو شریعت نے جو آپ کے لیے آسانیاں رکھی، اور اللہ دیکھو قرآن میں کتنی خوبصورت بات اللہ رب العالمین نے کہی، فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ رب العالمین ان احکامات کے ذریعے، ان رعایتوں کے ذریعے تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ رب العالمین آسانیاں جو تمہیں دیتا ہے ان آسانیوں کو قبول کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں میاں، وہ تو اس زمانے میں سفر تھے گدھے پر، گھوڑے پر، کچر پر، اور تم لوگ تو جہازوں میں جاتے ہو، ٹرینوں میں جاتے ہو، بڑی آسانیاں، آسائشیں، اے سی لگے ہوئے، تو آپ کے لیے تو یہ رعایت نہیں ہے۔ دیکھیے دین قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے اس وقت صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں جہاز آئیں گے، اللہ کو تو پتہ تھا نا
کہ بعد میں جہاز آئیں گے، سب کچھ آئے گا. لیکن اللہ کے رسول سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان تکثروا من الصلاۃ ان خفتم، کہ جب تمہیں دشمن کا ڈر ہو تب تم نماز قصر کرو. اب مکہ فتح ہو گیا، دشمن دم دبا کے بھاگ گیا، ہم اب بھی نمازیں قصر کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ اللہ نے تم پر صدقہ کیا، اللہ نے تم پر صدقہ کیا، اللہ کے صدقے کو قبول کرو. بعض یہ تبلیغی والے کیا کرتے ہیں، فرض آدھے پڑھ لیں گے پھر سنتوں میں لگے. ارے بے وقوفو، جب اللہ نے فرض ہی 2 معاف کر دیے، آدھا کر دیا، سنتیں تم 12 کی 12 پڑھ رہے ہو، 17 کی 17 پڑھ رہے ہو. اور پھر جو 2 رکعت پڑھنے سے جتنا ثواب ملے گا، اگر آپ نے سنتے 7 بھی پڑھ لی ثواب نہیں بڑھے گا. تو آپ کو ٹکرے مارنے کی کیا ضرورت ہے جب ثواب ہی نہیں بڑھتا؟ کیونکہ 2 رکعت پڑھنے کا پورا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اللہ نے ایک صحت مند آدمی کے لیے، مقامی کے لیے پوری نماز کے اندر رکھا ہے. مسافر کو سفر میں اللہ 2 رکعت پڑھنے سے وہی ثواب دے رہا ہے. میرے بھائیو، جب 10 روپے کی وہی چیز ایک دکان والا وہی کمپنی 10 روپے کی دے رہا ہے، تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ برابر والی دکان پہ 100 روپے کی وہی چیز جا کے لے؟ کون پاگل ہے؟ تو اللہ کے ساتھ اس طرح رویے نہ کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ انشاءاللہ رمضان کے احکامات بھی شامل کریں گے اور